کیلنڈر کے اعتبار سے آج کی رات ایو آف 13 محرم، اس کی اپنی ایک مخصوصی ہے، اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ کل سے جو علماء آپ کے پاس آئیں گے وہ بھی، اور میں بھی جہاں خدمت کے لیے جاؤں گا میں بھی کربلا کی خواتین کے جہاد اور مصائب کو بتاؤں گا، لیکن آج نہیں۔ بات وہاں تک میں نے پہنچا دی، آج جو 13 محرم کی خصوصیت، یعنی خصوصیت تو غلط میں کہہ گیا، جو ایک مخصوصی ہے تاریخ میں، کربلا میں بھی بنی اسد کا قبیلہ 13 محرم کو آتا ہے، جو پراپر طریقے سے آتا ہے، اور وہ مخصوصی یہ کہ 11 محرم کو عمر سعد اپنے نجس لاشوں کو کربلا سے لے گیا۔ کربلا سے کوفہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کل تو آپ 30 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں کار میں، وہ لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، وہ اپنے لاشیں لے گئے کہ اپنے قبیلے میں لے جا کے دفن کریں گے۔ سیدانیوں کو بھی لے جایا گیا، سید الساجدین بھی گئے، 11 کو یہ لوگ نکلے، لیکن بنی اسد کا قبیلہ جس سے آقا حسین نے 2 محرم کو زمین کربلا خریدی تھی ایک کنڈیشن کے ساتھ، وہ بنی اسد کا قبیلہ بھی ڈر کے مارے گھروں میں بیٹھا۔ 11 کا دن ختم ہوا، 12 کا دن ختم ہوا، 13 کا دن آ گیا 13 محرم۔ اب ان کو یہ اطمینان تھا کہ چلا گیا ہے لشکر یزید، اب واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ سارے قبیلے کے مردوں نے کہا کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ آقا حسین نے وعدہ کیا، آج 3 دن ہو گئے اب تک ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا، چلو گھروں سے باہر۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بنی اسد کی عورتیں ٹوکریاں لے کے آتی ہیں اور بنی اسد کے مرد بیلچے لے کے آتے ہیں، تو سارے مرد زمین کھودنے کے ٹولز لے کے اپنے گھروں سے نکلے۔ بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ آج کون سا دن ہے، سارے مرد جا رہے ہیں۔ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں ہے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم گھروں میں بیٹھو، آقا حسین سے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے تڑپ کے کہا یہ وعدہ خالی تم نے نہیں کیا تھا، آقا حسین نے ہمیں بلا کے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے یہ لاشیں دفن کرنے۔ یہ ساری عورتیں حجاب اور برقعے اور چادریں پہن کے تیار ہوئی، چلنے لگی۔ بچوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے کہ پورا قبیلہ جا رہا ہے، باپ بھی اور ماں بھی۔ گھبرا کے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ماں باپ نے کہا یہ بچوں کا کام نہیں ہے، اس سے بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، آقا حسین کو دفن کرنے جا رہے ہیں، ہم سے وعدہ لیا تھا آقا نے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا خالی آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا، آقا نے ہمیں بلا کے بھی کہا تھا کہ کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا اور لاشیں دفن کرنا، ہم بھی چلیں گے۔ ایک عجیب منظر بنا، بنی اسد کے سارے مرد، بنی اسد کی ساری عورتیں، بنی اسد کے سارے مرد گودال قتل گاہ میں پہنچے۔ گودال کہتے ہیں جو ذرا سے سلوک والی زمین، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ مسئلہ کیا پیش آیا؟ مسئلہ پیش آیا پورا قبیلہ پریشان ہے، یہ لاشیں اتنا تو کنفرم ہے کہ یہ حسینی لشکر کے لاشیں، لیکن کسی لاشیں کی پہچان ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پہچان کیسے ہوگی؟ چہرے سے ہوگی نا، وہاں تو سب کے سر کاٹ لیے گئے۔ پہچان کیسے ہوگی؟ لباس سے ہوگی نا، وہاں تو سب کے لباس لوٹ لیے گئے۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آقا کون ہے، شہزادہ کون ہے، عام صحابی کون ہے۔ سردار بنی اسد نے کہا یہ مجبوری، آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو ایک بڑی سی قبر کھودو، سب کو ایک ساتھ وہیں پہ دفن کرو۔ آج بھی جب آپ کربلا جاتے ہیں تو گنج شہیدہ پہ جا کے کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اوداع، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، یہ وہی گنج شہیدہ۔ ایک بڑی قبر تیار ہو گئی، سارے لاشیں اس میں دفن کرنا، پہلا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں۔ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی ابھی ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ سب نے گھوم کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اونٹ پہ سوار کوئی بڑی تیزی سے آ رہا، لیکن آج تک دنیا میں ایسا مسافر تو نہیں دیکھا تھا جس کے گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو۔ وہ قریب آیا، اونٹ کو بٹھایا، بیڑی کھلی، ہتھ کڑی ٹوٹی، توق نہیں اترا۔ توق تو 1 سال کے بعد دربار یزید میں لوہار کو بلا کے کاٹا گیا تھا، اور 1 سال کی وجہ سے جب وہ توق کاٹا گیا تو آقا سجاد کے گلے کی کھال بھی اس کے ساتھ اتر آئی تھی۔ اب عام حالات ہوتے تو سردار پہلے تعارف وغیرہ کرتا، لیکن وہ تو پریشان کھڑا ہے نا لاشوں، تو آنے والا آیا، اور آنے کے بعد کا اتنے پریشان کیوں؟ کہا کہ وعدہ تھا ان لوگوں سے لیکن پہچان نہیں ہو رہی۔
کہا کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ چلو میں بتاتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ زہیر قین کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ لاشا ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ لاشا شوذب کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ لاشا عابس کا لاشا ہے. دیکھو یہ لاشا اٹھاؤ، دیکھو کتنی خوشبو آ رہی ہے، یہ حبشی غلام جون کا لاشا. ایک ایک شہید کا نام بتاتا ہے، لاشا اٹھواتا ہے. آگے چل کے ایک لاشا نظر آیا، آنے والا ایک مرتبہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا، سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا. یہ حسن کے گل بدن 13 برس کے ام فروہ کی تمنا اور مراد قاسم کا لاشا. قاسم کا لاشا اٹھوایا، تھوڑا اور آگے بڑھا، آنے والا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ دیکھ نہیں رہے کلیجے سے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ابھی بھی نظر آ رہا. یہ حسین کی 18 سال کی اکبر کا لاشا. اور آخر میں ایک لاشا نظر آیا جو پورا زخموں سے چور، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال. آنے والے کی نگاہ پڑی، لاشے کو دیکھا، ایک چیخ ماری، ہائے میرا بابا میں یتیم ہو گیا، اور غش کھا کے گر پڑا. آنے والا مسافر غش کھا کے گر پڑا. پانی لایا گیا، پانی چھڑکا گیا. آنے والے نے آنکھیں کھولی. سردار نے پوچھا یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی ہے. پہلی مرتبہ سردار نے ہاتھ جوڑے اور کہا تو کون ہے جس نے یہ لاشا دیکھ کر کہا کہ ہائے میرا بابا مارا گیا، میں یتیم ہو گیا؟ مسافر نے کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا وارث و یتیم سجاد ہوں. سجاد نے بابا کا لاشا بھی دفن کیا. سارے لاشے اٹھ گئے، سارے لاشے دفن ہو گئے. سردار نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا اب آپ یہاں تک آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہمارے گھروں میں آ جائیے، ہمیں برکت ملے گی، ہماری سعادت ہوگی. آقا سجاد نے کہا کیا اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا، سارے لاشیں اٹھ گئے. کہا نہیں ابھی ایک لاشا تو باقی ہے، ابھی ایک لاشا تو باقی ہے. سردار نے چاروں طرف دیکھا، کس کا لاشا کوئی نظر نہیں آ رہا. کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلو، وہ لاشا فرات کے کنارے ہے. ایک مرتبہ پورے قبیلے کو لے کے وہاں گئے کہ اللہ آپ کو کربلا لے جاتا ہے. چھوٹے آقا کے حرم پہ حاضر ہوتے ہیں نا، وہاں پہنچے، وہاں لاشا پڑا ہے. سردار نے گھبرا کے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ ایک مرتبہ کہا یہ علی مرتضیٰ کے وارث عباس علمدار کا لاشا ہے. عباس کا لاشا اس حالت میں نہ تھا کہ اٹھایا جاتا. یہ تاریخ کا جملہ ہے، آپ نے بھی علماء سے سنا. حصیر منگوائی گئی، ایک چٹائی منگوائی گئی، چٹائی پہ عباس کا جسم جمع کیا گیا. تبھی تو ہر وہ آدمی حیران ہوتا ہے جو بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں عباس کی قبر ہے کہ عباس کا قد تو اتنا لمبا بتایا جاتا ہے، وہاں پہ قبر اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کی قبر ہو. وہ چٹائی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، عباس کی قبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے چچا کو قبر میں اتارا، باہر آئے، جملہ کہا اور میری آج کی مجلس ختم. سارے قبیلے کو دیکھا اور کہا پیچھے چلے جاؤ، دور دور چلے جاؤ، اور دیکھو خبردار کوئی میرے قریب نہ آنے پائے جب تک کہ میں خود سے باہر نہ نکلوں، تم باہر نہ آنا. حکم امام تھا، سارا قبیلہ چلا گیا. سجاد دوبارہ قبر میں اتر گئے. ایک راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، میں گھبرا گیا، خدا کرے خیریت ہو، میرا مظلوم آقا قبر کے باہر کیوں نہیں آ رہا، قبر میں کیا کر رہا ہے. میں ایک مرتبہ آہستہ آہستہ قریب آیا، عباس کی قبر میں جھانک کے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا. سجاد کون ہے؟ سجاد امام زمانہ ہے، سجاد امام وقت ہے، اس زمانے کا امام سجاد ہے نا. میں نے کیا دیکھا، عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سجاد لیٹے ہیں اور ایک ہی جملہ کہہ رہے، ایک ہی جملہ، اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پر کیا گزر رہی ہے. ارے میرے غیور چچا، آپ کی وہ بہنیں جن کے سر سے کبھی گھر کے صحن میں بھی چادر نہ اتری، ارے وہ بلوے عام میں نامحرموں کے درمیان بے مقنع و چادر کے ہیں. ارے کاش میرا چچا نہ مارا جاتا تو زینب کی چادر کو کوئی نہ چھینتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پروردگارہ یہ وہ باب الحوائج ہے کہ ہم اور آپ تو کیا پکاریں،
امام زمانہ، امام وقت، امام سجاد عباس کو اپنا سہارا سمجھ رہے، باب الحوائج کا واسطہ اور باب الحوائج کے نہ رہنے سے زینب کبریٰ اور ام کلثوم کے مصائب جو ان کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں، خاص طور پر آج کے مجلس میں جو مومنین و مومنات آئے، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ میرے مظلوم آقا نے جس طرح اپنے بھرے گھر کے یہ لاشیں دفن کیے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوندہ یہ بیمار امام جو اس بیماری میں یہ جہاد انجام دے رہا ہے، دنیا بھر کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ کووڈ کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ بڑھ گیا، سجاد کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جس طرح اسلام کے خاطر زینب نے، لیلا نے، کلثوم نے، فروہ نے، رباب نے قربانیاں دی، ہم میں سے بھی ہر ایک کو اگر دین کو ضرورت پڑے تو اپنی اولاد تک قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ خداوندہ ہم نے پہلے 12 دن کربلا والوں کا ماتم کیا، اب ہم کوفہ و شام والوں کا ماتم کر رہے، ہمارے اس ماتم کو، ہماری صف عزا کو، ہماری اس عزاداری کو مرتے دم تک، بلکہ قیامت کے میدان میں بھی، بلکہ جنت میں داخل ہو کر بھی اس صف عزا کو اور ہمارے ماتم کو برقرار فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم